وائٹ ہاؤس کے باہر ایک بار پھر گولیاں چل گئیں، مسلح شخصی چیک پوائنٹ پر فائرنگ، سیکرٹ سروس کی جوابی کارروائی میں حملہ آور ہلاک۔ امریکی میڈیا کے مطابق حملہ آور کی جانب سے 20 سے 30 راؤنڈ فائر کیے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک راہگیر بھی زخمی ہوا۔ فائرنگ کے وقت وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ ہونی تھی۔ صدر ٹرمپ بھی وائٹ ہاؤس میں موجود تھے، جنہیں محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کمپلیکس میں فوری لاک ڈاؤن نافذ، چھت اور اطراف میں سنائپرز تعینات، علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی۔ فائرنگ کے دوران رپورٹرز لائیو نشریات چھوڑ کر محفوظ مقام پر چلے گئے۔ ڈائریکٹر ایف بی آئی کاش پٹیل کہتے ہیں سیکرٹ سروس کے ساتھ مل کر واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ معاہدہ بڑی حد تک طے پا چکا، جلد ڈیل متوقع ہے۔ امریکی صدر کا ٹرمپ کا اعلان، کہتے ہیں ایران معاملے پر کئی مسلم ممالک کے رہنماؤں سے بات چیت کی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی بات کی۔ سعودی ولی عہد امیر قطر صدر یو اے ای سے بات ہوئی۔ ترک صدر اور مصری صدر سمیت کئی مسلم ممالک کے رہنماؤں سے گفتگو مثبت رہی۔ ایران معاہدے پر مذاکرات مکمل ہونے کے قریب ہیں، آخری نکات پر بات چیت جاری ہے، جلد حتمی اعلان کیا جائے گا۔ معاہدے کے بعد آبِ ہرمز کھول دی جائے گی۔ معاہدہ ایران، امریکہ اور دیگر مسلم ممالک کے درمیان ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو بھی ایران سے جاری بات چیت بارے آگاہ کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر ٹرمپ کے امن کوششوں کی تعریف، ایکس پر پیغام میں کہا امریکی صدر کی کانفرنس کال انتہائی مفید اور تعمیری رہی۔ صدر ٹرمپ سے خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ خطے میں دیر پا امن کے لیے بات چیت آگے بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کانفرنس کال میں پاکستان کی نمائندگی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کی۔ فیلڈ مارشل کی محنت اور کوششوں کو سراہتا ہوں۔ پاکستان امن کے لیے اپنی مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ مذاکرات کے اگلے مرحلے کی جلد میزبانی کے لیے پر امید ہیں۔ آبِ ہرمز کھولنے اور ناکہ بندی ختم کرنے پر اتفاق۔ عالمی گزرگاہ پر ٹرانزٹ فیس نہیں لی جائے گی، تمام محاذوں پر جنگ بندی ہوگی۔ ایران امریکہ معاہدے کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، لکھا معاہدے کے تحت ایران کے 25 ارب ڈالرز کے منجمد غیر ملکی اثاثے جاری کیے جائیں گے۔ ایرانی جوہری پروگرام پر دوسرے مرحلے میں بات ہوگی۔ امریکی اخبار کے مطابق ڈرافٹ دونوں ممالک کی قیادت کو ارسال کر دیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے کلیدی کردار ادا کیا۔ سپہ سالار کا حالیہ دورہ ایران اعلیٰ سطح کی سفارتکاری ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کامیاب دورہ ایران، امریکہ اور ایران معاہدے کے قریب پہنچ گئے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی۔ ممکن ہے تہران آج ہی جنگ بندی معاہدہ قبول کر لے، ہو سکتا ہے آج، کل یا چند روز میں اعلان کے لیے ہمارے پاس کچھ ہو۔ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ امریکہ کے ساتھ معاہدے کے ایک مسودے کے قریب ہیں۔ معاہدے کے حتمی متن کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ترجمان ایرانی مذاکراتی ٹیم اسماعیل بقائی کا کہنا ہے سارے معاملے میں پاکستان نے ثالث کی حیثیت سے اہم کردار ادا کیا۔ آبِ ہرمز سے امریکہ کا کوئی تعلق نہیں۔ سمندری گزرگاہ پر ایران اور عمان آپس میں مل کر لائحہ عمل بنائیں گے۔ ایران نے لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے پر زور دیا۔ اس مرحلے پر جوہری مسئلے کی تفصیلات پر بات چیت نہیں کر رہے۔ فیلڈ مارشل کا مختصر نتیجہ خیز دورہ ایران مکمل۔ فیلڈ مارشل نے ثالثی کی کوششوں کے سلسلے میں ایرانی قیادت سے ملاقاتیں کیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقاتیں مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئیں۔ ملاقاتوں نے ثالثی کے عمل میں بامعنی کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ سکندر مومنی سے بھی ملاقاتیں کی۔ 24 گھنٹے کے دوران ہونے والی بات چیت میں حتمی مفاہمت کی جانب اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران پر حملہ کیا جائے، ایرانی حکومت کو کمزور کر کے بہتر شرائط پر ڈیل کی جائے۔ مشرق وسطیٰ کے کچھ رہنماؤں نے ٹرمپ کو جلد معاہدہ نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ امریکہ کی حکمران جماعت کے سینیٹر لینزے گراہم کا انکشاف۔ نیوز ویب سائٹ ایکزیوس سے گفتگو میں کہا کہ جنگ کی حمایت کے ساتھ ساتھ مشرق اور ایران پر حملہ کیا تو ایران خلیجی ممالک کے تیل کی بڑی تنصیبات کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
اپنے عوام کے مفادات کے تحفظ کے لیے مذاکرات کی راہ پر گامزن ہیں۔ مذاکرات کے لیے پاکستان جیسے دوست ملک کے ساتھ برادرانہ تعلقات پر انحصار ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ایرانی عوام بار بار کی خلاف ورزیوں کے باعث امریکہ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر کالباف بولے، جب امریکہ نے جنگ شروع کی تو ہم مذاکرات کر رہے تھے، امریکہ اب جنگ ختم کرنے کے لیے مذاکرات کی باتیں کر رہا ہے۔ میدان جنگ میں جرأت اور استقامت کے ساتھ ملک اور عوام کا دفاع کیا، سفارتکاری میں بھی ایسے ہی ملکی مفادات کا دفاع کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور قطر، ترکیہ، عمان اور عراق کے وزراء خارجہ سے الگ الگ ٹیلی فونک رابطہ۔ عرب میڈیا کے مطابق عباس عراقچی کے ٹیلی فونک رابطوں میں خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عباس عراقچی نے برادر ممالک کے رہنماؤں کو مذاکرات میں ہونے والی حالیہ پیش رفت سے آگاہ کیا اور کہا کہ امریکہ کے ضرورت سے زیادہ مطالبات امن مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ عباس عراقچی کی اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل سے بھی گفتگو۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے متضاد موقف اور فوجی جارحیت کے ذریعے سفارتکاری کو بار بار نقصان پہنچایا۔ ایران اس کے باوجود پاکستان کی ثالثی میں سنجیدگی سے مذاکرات کر رہا ہے۔ ایران جنگ کے باعث معاشی مشکلات کا شکار 27 ممالک نے مدد کے لیے عالمی بینک سے رجوع کر لیا۔ رائٹرز کے مطابق مدد کا تقاضا کرنے والے 27 ممالک عالمی بینک کے ہنگامی مالیاتی نظام تک رسائی رکھتے ہیں۔ دستاویز میں ان ممالک کے نام موجود نہیں، فنڈنگ کی رقم بھی سامنے نہیں آ سکی۔ رائٹرز کی خبر پر عالمی بینک کا تبصرے سے گریز۔ عالمی بینک کے صدر نے گزشتہ ماہ مختلف ممالک کو 20 سے 25 ارب ڈالر کی فائننسنگ تک رسائی کا اعلان کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 4 روزہ دورہ چین جاری۔ ہانگزو میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی ژیانگ صوبائی کمیٹی کے سیکرٹری وانگ ہاؤ سے ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور چین ترقی پر مبنی عملی تعاون کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ صوبائی سطح پر تعاون پاکستان اور چین کے تعلقات کا ایک اہم ستون ہے۔ ژیانگ کی ترقی اس بات کی ایک مثال ہے کہ ماحولیاتی تحفظ اور اعلیٰ معیار کی معاشی نمو کو کس طرح معاون انداز میں آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے تعاون پر مبنی 2 اہم دستاویزات پر دستخط کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ چین میں قیام کے دوران شہباز شریف چینی صدر اور وزیر اعظم سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ تجارت، سرمایہ کاری اور صنعتی تعاون کے فروغ پر بات چیت ہوگی۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال بات چیت کا محور ہوگی۔ بنو کے علاقے تھانہ مریان میں خفیہ اطلاع پر دہشت گردوں کے خلاف پولیس اور CTD کی مشترکہ کارروائی۔ CPO کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے میں 12 دہشت گرد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ آپریشن میں 2 پولیس اہلکاروں نے جامع شہادت نوش کی۔ IG خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ پولیس کے پاس دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع تھی۔ پلان کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی۔ آپریشن کے دوران ایک بڑی IED بھی ناکارہ بنائی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پولیس کو خراج تحسین۔ اپنے بیان میں کہا کہ AP پولیس اور CTD نے بروقت کارروائی کر کے خوارجوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا دیا۔ کوئٹہ میں CTD کی کارروائی میں 9 دہشت گرد ہلاک۔ کارروائی نواحی علاقے پنجپائی اور 9 حصار میں کی گئی۔ ترجمان CTD کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 4 CTD اہلکار شہید ہو گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 6 اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ پنجاب میں عید پر آلائشیں پھینکنے والوں کو 50,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے منظوری دے دی۔ ویڈیو لنک اجلاس میں وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے بہترین صفائی پر انعام اور شکایات پر سزا اور جزا کا عمل ہوگا۔ عید الاضحیٰ پر صفائی کے لیے 1 گورنمنٹ یونٹ بن کر کام کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کمرشل مارکیٹس کی صفائی کا خصوصی اہتمام کرنے کا حکم۔ عید الاضحیٰ قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں خریداروں کا ہجوم۔ پشاور میں سفید رنگ کے ایک جیسے بیل خریداروں کی توجہ کا مرکز۔ پشاور کی منڈی کے ریٹ بھی دیگر بڑے شہروں سے کم۔ ملتان کے مویشی منڈی میں سندڑی نسل کے دیوہیکل بیل کی دھوم۔ گجرانوالہ کی منڈی میں سلطان نامی ہیوی ویٹ بکرے کے چرچے۔ حیدرآباد میں راجستھانی اونٹوں کی آمد۔ تگڑے جانوروں کی قیمت بھی تگڑی، ریٹ کم کروانے کے لیے بھاؤ تاؤ بھی جاری۔